خليفتك الإمام المفروض لن يتعبد ولي ابن موسى الرضا عليه السلام. اس وقت ہم سین رضوی میں ہیں، جس میں ہماری رائٹ سائڈ پہ اس وقت باب ہادی ہے، یہ باب جواد ہے، یہ دو باب ہیں، اور اس کے بعد یہ باب الرضا ہے جو مین شارح ہے جو مولا رضا کے حرم کی طرف آتی ہے، اور یہ جو ہے یہ باب کاظم ہے۔ مولا کے پورے حرم میں 8 دروازے اور 8 صحن ہیں۔ 4 دروازے اسی صحن میں ہی ہیں، باب الکاظم، باب الرضا، باب الجواد اور سامنے باب الہادی۔ یہ صحن انقلاب کے بعد بنایا گیا۔ اس میں یعنی کہ 4 ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جو ہے دروازے ہیں، باپ بیٹا باپ بیٹا، امام موسیٰ کاظم ان کے بیٹے امام رضا، اور جناب جواد ان کے بیٹے امام ہادی علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام۔ اور یہاں پر جو یہ آپ مینار دیکھ رہے ہیں، یہ مینار اس کو آخری حجت امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، اور اسے مینار ولی العصر کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کی لمبائی کہتے ہیں کہ نیچے جو اس کی گراؤنڈ سے لے کر اس کی لمبائی 70 میٹر ہے، اور اس صحن میں ایک وقت میں 70,000 مومنین جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں اس صحن میں۔ اور اس صحن کے ساتھ کونے پہ جو ہے رواق کوثر ہے، جو کہ اردو زبان کے زائرین کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ وہاں پر صبح بھی نماز سے پہلے بھی اور مغربین کی نماز کے بعد بھی وہاں پر نماز بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر علماء کرام مجالس اور محافل وغیرہ بھی برقرار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم یہاں سے چلتے ہیں آگے صحن قدس ہے۔ توی آقای من، توی مولای من، توی امید من، توی ارمان من، توی آقای من، توی مولای من، توی امید من، توی ارمان من۔ الاقصیٰ میں جو قدس ہے اس کی شبیہ یہاں بنائی گئی ہے۔ یہ اس القدس کا 1/8 ہے اس کا، اور اسی مناسبت سے اس کا نام صحن قدس ہے۔ اور اس میں ایک اور جو بات ہے، یہاں پر امام رضا علیہ السلام کے حرم میں 3 بہشت ہیں، یعنی کہ قبرستان ہے جسے بہشت الخامین الائمہ 1 2 3۔ یہ دوسرے نمبر پر، یعنی کہ سب سے پہلی جو ہے وہ صحن آزادی میں، یہ دوسرے نمبر پر ہے کہ یعنی کہ سب سے دوسرے نمبر پر قبرستان ہے بہشت الخامین الائمہ۔ اس کا اس طرف سے گیٹ ہے، اور یہاں پر یہ صرف اس صحن میں صرف 2 چیزیں ہیں کہ صحن قدس کے وہ بنائی گئی ہے، اور دوسرا جو ہے یہاں پر قبرستان ہے۔ یہ قبرستان صبح فجر سے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کھلا رہتا ہے۔ After صحن قدس, now we are entering مسجد جامع گوہر شاد۔ من فقیر شما علی رضا، توی سردار من، توی سلطان من، من فقیر شما علی رضا، توی سردار من، توی سلطان من، جان رضا جان، جان رضا جان۔ یہ مسجد گوہر شاد کا وہ گنبد ہے، خوبصورت گنبد۔ یہ صحن میرا بہت زیادہ فیوریٹ ہے آفٹر صحن شفا۔ صحن شفا کے بعد اس صحن سے مجھے بہت انسیت ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر یہ سب سے کلوزسٹ جسے کہتے ہیں نا ویو ہے امام علی رضا علیہ السلام۔ یہاں نیچے جالی شفا ہے، اوپر مولا کا گنبد ہے، اور یہ دروازہ ان سائڈ جاتا ہے یہاں سے، اور یہ مسجد گوہر شاد کا صحن ہے۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے ایک خاتون جن کا نام گوہر شاد، انہی کے نام پر یہ مسجد بنائی گئی ہے، جو کہ تیمور لنگ کی
بہو ہیں. انہوں نے بادشاہ کی بیٹی تھی, بہو تھی, تیمور لنگ, جی جی, ان کی بہو, اور ان کی خواہش تھی کہ یہاں پر جو ہے مسجد کو بنایا جائے. اس مسجد کی سب سے بڑی بات کہ انتہائی جب انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا تو جتنے بھی افراد تھے, جتنے مزدور سے, ان سب سے پہلے انہوں نے ایگریمنٹ کیا کہ آپ جب بھی اس مسجد کی ایک اینٹ بھی اٹھائیں گے تو اس میں آپ کے لیے آپ نے جو ہے سب سے پہلے وضو کرنا ہے. ایک یہ شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر آئیں گے آپ نے نماز شب پڑھنی ہے. تیسری شرط انہوں نے یہ لگائی کہ جب جانور, گدھے یا گھوڑے جو بھی ہے, جو اس کا گارا مسالہ لے کر آئیں تو اس کے لیے اگر وہ کہیں پر رک جاتے ہیں تو آپ نے ان کو مارنا نہیں ہے. رستے میں جہاں پہ ان کے آمد و رفت تھی وہاں پر انہوں نے اس کے لیے چارہ اور جو کچھ چیزیں تھیں اس کے لیے رکھ دیا. اور بہرحال یہ انہوں نے اس لحاظ سے کوشش یہ کی کہ بہترین طریقے سے, اور بہترین جو جتنے معمار تھے ان سب کو بلایا اور اس مسجد کی تعمیر شروع ہوئی. اور جب یہ چونکہ شہزادی بھی تھی اور انتہائی خوبصورت بھی تھی, جب آتی تھی اس مسجد کا دورہ کرنے تو آنے کے دوران جتنے جو کام کرنے والے تھے ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ جو ہے اپنی آنکھوں کو بچا کر رکھیے. اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان جو مزدور تھا اس کی اچانک نظر پڑ گئی. اب جب نظر پڑی تو اس نے اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا. اب اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ میرے عشق میں مبتلا ہو چکا ہے. اب اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. پھر اس نے اپنی ماں کو بتایا تو ماں نے کہا کہ پہلے تم نے کیوں نہیں بتایا, میں جا کر جو ہے گورشاد سے کہوں گی تاکہ کچھ نہ کچھ ذرائع حل نکل آئے. جب گورشاد نے سنا تو بجائے اس کے کہ غصہ ہوئی, کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس نوجوان کو میرے پاس لے کر آؤ. لے کر آئے, پوچھا ساری کیفیت, اس نے کہا کہ ہاں ایسا سچ ہے. اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے, میں آپ سے جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, شادی کر لوں گی, لیکن میری ایک شرط ہے. پہلی شرط یہ کہ میں شادی شدہ عورت ہوں, پہلے مجھے اپنے شوہر سے طلاق لینی پڑے گی, وہ بھی میں لے لوں گی. دوسری شرط یہ کہ آپ نے 40 دن تک اس مسجد میں خدا کی عبادت کرنی ہے, 40 دن تک. اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, 40 دن میں بیٹھا رہوں گا خدا کی عبادت کرتے ہوئے. شروع کے 10 دن میں وہ صرف اللہ کی عبادت کم اور گورشاد زیادہ کرتا رہا. اگلے 20 دن وہی صورتحال. تیسرا عشرہ جب شروع ہوا تو گورشاد کم اور اللہ زیادہ ہو گیا. چوتھا عشرہ جب شروع ہوا تو اس میں جو ہے صرف اللہ ہی اللہ رہ گیا, گورشاد ختم ہو گئی, وہ اپنے حقیقی عاشق تک پہنچ گیا. اب جب 40 دن کے بعد پہنچے گورشاد آئیں تو کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں, بس مجھے اس مجازی عشق سے حقیقی عشق تک میں پہنچ گیا ہوں. اور یہ جو اطراف میں یہ بھی جو ہے یہ سارے کمرے ہیں, یہ جب ماہ رجب ہوتا ہے تو یہاں پر اعتکاف ہوتا ہے. اس میں جو ہے یہاں پر سب پوری یہ مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے, تقریباً 4000 افراد اس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اسی گورشاد کی ایک خادمہ تھی, پریزاد اس کا نام تھا. اب اس کی بھی وہی کہتے ہیں کہ جب انسان جیسا دوست رکھتا ہے ویسے ہی اس کو جو ہے وہ اس کی ذہنیت ویسی ہو جاتی ہے. اب اس نے بھی سوچا کہ میری شہزادی جو ہے, مالکن جو ہے, اس نے اتنی بڑی مسجد بنوائی ہے, میں بھی کچھ کروں. بہرحال اس کا خلوص کہہ لیجئے, جو گارا مسالہ بچا ہوا تھا اس سے انہوں نے ایک مدرسہ بنوایا, مدرسہ پریزاد, یہاں اسی کے اندر سائٹ پر ہے, جو کہ جس میں پہلے جو ہے دینی تعلیم دی جاتی ہے, وہاں پر فقہی مسائل بیان کیے جاتے ہیں. یعنی کہ صرف اس رابطے کی وجہ سے ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا. اور ایک اور چیز جو کہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک ممبر ہے. یہ ممبر آج سے 200 سال پہلے ایک شخص نے بنوایا, اور اخروٹ اور بادام کی لکڑی سے اس کو بنایا گیا ہے. اور اس شخص کی نیت یہ تھی کہ جب آخری حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد تشریف لائیں گے تو یہاں پر آ کر خطبہ دیں گے. اور اس کی 14 سیڑھیاں انہوں نے بنائیں گی 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر. اور اس کی سب سے اہم بات یہ کہ ایک کیل بھی استعمال نہیں ہوئی ہے. یعنی ابھی آپ جا کر زیارت کریں گے تو ایک کیل بھی اس میں استعمال نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے وہ انہوں نے سارا لکڑی کا بنایا ہے. السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء.
أقربا